اللهم صل على محمد وآل محمد. ودا رمضان ہمیں کرنا ہے. دیکھیں میں نے بہت آسانی سے کہہ دیا کہ رمضان جا رہا ہے، لیکن یقیناً دل اندر سے بہت رو رہا ہے کہ وہ مہینہ کہ جس کو ہم ہر سانس ہمارا تسبیح تھا، وہ مہینہ کہ جس میں ایک آیت کا ثواب پوری قرآن کی تلاوت تھا، جس میں میزبان ہمارا خدا تھا، اس مہینے کو ہمیں فیئرویل کرنا ہے. جانے گرامی میں نے آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے بھی سن لیا، لیکن ہمارے آئمہ، ہمارے جو معصومین تھے، کس طرح ودا کرتے تھے رمضان کو. کہا جاتا ہے روایتوں میں اتنا روتے تھے کہ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے کہ یہ مہینہ جا رہا ہے. وہی جو میں نے آپ سے معاف کرنے کے ٹاپک میں کہا تھا کہ میں اس کو بس آپ کو آخری ڈیٹیل بتاؤں گی، آگے جا کے ڈیٹیل بتاؤں گی. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمارا چوتھا امام ودا کرتا تھا رمضان کو. کہا جاتا ہے کہ ہمارے امام کی سیرت یہ تھی کہ غلام اور کنیزوں کو خریدتے تھے، 1 سال تک تربیت کرتے تھے. اس زمانے میں غلام اور کنیزوں پہ اتنا ظلم ہوتا تھا کہ ان کی باڈی پارٹس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، لہٰذا امام ان کو خریدتے تھے، پورا سال ان کی تربیت کرتے تھے. یعنی رمضان سے پہلے 28 شعبان تک ان کی تربیت کرتے تھے، امر بالمعروف کرتے تھے، اور پھر رمضان میں ان سے کچھ نہیں کہتے تھے، ایون کہ ان کی خطائیں دیکھتے تھے. تو مولا نے کیا طریقہ کار تھا، انہوں نے ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا جس میں وہ ان کی صرف فالٹس لکھ لیتے تھے کہ بھائی فلاں غلام و کنیز نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. صرف رجسٹر میں سارے ان کی خطائیں لکھتے تھے اور رمضان میں بتاتے نہیں تھے. 28 کو سب کو بلاتے تھے. دیکھیں بہت ریلیونٹ ہے، جبھی میں نے یہ روایت کو چوز کیا آج کے لیے. 28 رمضان کو سارے غلاموں کنیزوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے بھئی دیکھو تم نے یہ خطا کی تھی، یہ خطا کی تھی، یہ خطا کی تھی، لیکن آج علی بن حسین تم سب کو معاف کرتا ہے. اب مولا دیکھیں تربیت کر رہے ہیں، کہا کہ آج میں تمہاری خطائیں تھیں لیکن میں تمہیں معاف کر رہا ہوں. اور پھر کہا کہ تم بھی جو اللہ سے معافی مانگتے ہو، جو میں نے آپ سے کہا تھا، تم کیسے امید کرتے ہو کہ تم کسی کو معاف نہیں کرو آپس میں اور تمہیں اللہ معاف کر دے. لہٰذا میں پہلے ڈائریکٹ مولا نے معافی مانگی، پھر کہا کہ میرے پیچھے دوہراؤ، پھر خدا سے معافی. کون کر رہا ہے یہ؟ معصوم ابن معصوم کر رہے ہیں ہمارے اور آپ کی تربیت کے لیے. کہ اللہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج کل ہمیں شب عید آ جائے گی، شب عید روایتوں میں ہے کہ شب قدر سے کم نہیں، اور آج کی بھی 29ویں شب کے بہت اعمال ہیں. کہا کہ یہ اس میں یعنی ہم خدا سے چاہ رہے ہیں نا کہ خدا ہمیں معاف کر دے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کسی کے سامنے ہمارے دل میں بغض اور کینہ اور نفرت بھری ہوئی ہے اور ہم خدا سے ایکسپیکٹ کریں تو خدا را ہم اور آپ بھی لوگوں کو معاف کریں. تو مولا نے پہلے ان سے اپنے غلاموں اور کنیزوں کی تربیت کی کہ اور پھر قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ کہ لوگوں کو معاف کرو، بے شک یہ تقویٰ کے بہت قریب ہے. اور پھر دعا افتتاح بھی جو آپ پڑھتی ہیں روزانہ ماشاءاللہ سے آپ نے پڑھی، امام زمانہ کی جو دعا ہے اس میں کیا ہے، اینڈ اس کا کیا ہے، اشفی بھی صدورنا، اے پروردگار ہمارے دلوں کو پاک کر دے، قلب سلیم پاک دل ہو جس میں یہ سارے بت نہ ہوں، کینے کے، بغض کے، عداوت کے، جیلسی کچھ نہیں ہو، تو غضب اور غصے کے ساری چیزوں سے ہم پاک صاف. یہ جو رمضان تھا ہم ایسے متقی بن کے نکلے، اب شوال میں ہم داخل ہوں. تو اس طرح مولا اپنے غلام اور کنیزوں کی تربیت کرتے تھے. سب کو بٹھا کے پہلے معافی مانگی، پھر اللہ سے معافی مانگا اور کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں میرے پیچھے ریپیٹ کرو. کیا کہ پروردگار جس طرح علی بن حسین نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا، تو بھی علی بن حسین کو معاف کر دے آگے جہنم سے. کون بچائے؟ یہ ہمارا کون معصوم امام کہہ رہا ہے، تربیت کر رہا ہے. پھر سارے غلام و کنیز یہ کہتے تھے، اور امام کی کیا حالت ہو جاتی تھی، امام اتنا روتے تھے، گریا کرتے تھے، اور تاکہ ہماری اور آپ کی تربیت ہو، ہم اپنے مولا کی سیرت سے یہ پیغام لیں. تو جانے گرامی ہم اور آپ پہلے معاف کریں. جن سے بھی آپ کو دل میں محسوس ہو رہا کینہ، تو ان کے حق میں دعا کریں، ان کو معاف کریں. محمد